اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج شب برات کی رات ہے اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات 5 طرح کے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس رات اللہ رب العزت ان 5 لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں میں سے بھی کسی میں یہ 5 قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی بھی ایک گناہ پایا جاتا ہے تو آپ توبہ کر لیں۔ یہ توبہ کی رات ہے، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ایسی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر توبہ کے بعد آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، اس رات کو خدا کے واسطے عام راتوں کی طرح مت گزارنا۔ اس رات کی قدر کرنا، سال میں صرف 1 مرتبہ یہ رات آتی ہے، اور جو لوگ اس رات کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے وہ 5 گناہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جس بندے میں بھی یہ 5 گناہ یا ان میں سے کوئی بھی ایک گناہ پایا جائے تو اس رات اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ان میں سب سے پہلا بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کا ادب نہیں کرتا، والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان کی طرف اللہ رب العزت اس رات بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس رات بھی اس طرح کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2، کینہ پرست، یعنی کہ دل میں کسی کے لیے بغض رکھنے والا، کسی سے حسد کرنے والا، کسی سے جالس ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ اس رات ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں کرے گا، ایسے بندے کی بھی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا، ایسے بندے کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 3، قاتل، جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 4، شراب کا عادی، یعنی کہ شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور نمبر 5، سب سے خطرناک چیز، چغل خوری، کسی کی پیٹھ پیچھے اسے باتیں کرنا، اس کے بارے میں غلط کہنا، اللہ رب العزت اس بندے یا بندی کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کی کسی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی بھی ان 5 میں سے کسی بھی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ وہ واحد عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ وہ واحد عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس رات توبہ استغفار کرنی ہے۔ اگر آپ ان 5 گناہوں میں سے کسی بھی ایک گناہ میں مبتلا ہیں، توبہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ توبہ کی بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ نے صرف اپنے دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ یا پروردگار، میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، تو جانتا ہے، اور میں آج سچے دل سے اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اے میرے مالک، میری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔
اور توبہ کی بہت سی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے جو بھی دعا آپ کو آتی ہے 100 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر آپ کو توبہ کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو دوستو یہ تھے وہ 5 گناہ، یہ تھے وہ 5 طرح کے لوگ جن کی اس رات بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرمائے گا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ 5 طرح کے لوگوں کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ توبہ نہیں کر لیں گے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ وہ 5 دعائیں شیئر کرتا ہوں جنہیں آپ نے آج شب معراج کی رات پڑھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی دعا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دوسری دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تیسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوستو اس دعا میں اسم اعظم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھی دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، جو آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے یہ دعا بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت نے 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو آج کل وہم کی بیماری یعنی کہ جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، یہ بیماری دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے اس بیماری میں افاقہ ہوگا، اور اگر آپ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یہ بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ وہ مبارک کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کی 5 دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ جب آپ 5 دعائیں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر پریشان ہے تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، اگر حاجت روا ہے تو حاجات پورا ہونے کے لیے دعائیں مانگے، اگر کسی مشکل میں مصیبت میں مبتلا ہے تو اس مشکل سے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے، رزق کے طلبگار ہیں تو رزق کے لیے دعا مانگے، اولاد کے طلبگار ہیں تو اولاد کے لیے دعا مانگے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے جس رات میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور یہ جو میں نے 5 دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اللہ رب العزت اس مبارک رات یہ 5 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔